بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو بچھڑ جائے تو سب کچھ چھن جاتا ہے اور انسان اندر سے خالی ہو جاتا ہے۔ آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی بد نصیبی ہوتی ہے۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد۔ خدا سے سب کچھ مانگے مگر یہ دعا ضرور مانگے کہ وہ آپ کو ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے جو آپ کا سکون برباد کرنے میں ماہر ہو۔ واللہ خیر الرازقین۔ جو کچھ تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ تم سے کبھی نہیں چھوٹ سکتا اور اللہ بہترین طریقے سے دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی کبھی خاموش صبر سب سے خوبصورت دعا بن جاتا ہے جسے اللہ بہترین وقت پر قبول کرتا ہے۔ اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جس کو پانے کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دوستی بس اتنی بات تھی، کہتے تو ہم ترمیم کر لیتے، سفر کو بانٹ لیتے، ہم تھکن تقسیم کر لیتے، اگر ہم سے شکایت تھی تو پھر اظہار کرنا تھا، معافی مانگ لیتے، ہم خطا تسلیم کر لیتے۔ ہو سکتا ہے دنیا کی نظر میں میرے ہاتھ خالی ہو لیکن میرا دل خالی نہیں، ہر انسان کے لیے احساس، ہمدردی، محبت، پرواہ اور احترام سے بھرا ہے۔ اپنی چھوٹی سی دنیا میں خود مختار رہنا کسی دوسرے کا محتاج رہنے سے بہتر ہے۔ سچ کامیابی کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میری آنکھوں میں پانی آ گیا جب میں نے قرآن میں پڑھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو پھر تم کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا یہ دنیا تمہیں مجھ سے زیادہ عطا کر سکتی ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں روز تمہارے گناہ میرے پاس آتے ہیں، پھر بھی میں دوسرے دن فرشتوں کے ہاتھوں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ یقین جانیں اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے دکھ، تکلیف اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور پتہ ہے انسان کی سب سے بڑی خطا کیا ہے؟ وہ اللہ سے پہلے انسان کے آگے روتا ہے۔ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ تکلیف وہ امیدیں دیتی ہے جو اس دنیا سے لگائی ہوتی ہے۔ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ سے اچھا دوست کوئی نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو کیونکہ سونے کو آگ سے پرکھا جاتا ہے اور مومن کو مصیبت سے۔ کسی پر مسلسل پہرا دینے سے اگر کوئی اپنا بنتا تو دنیا میں اتنے لوگ یوں ہی نہ بچھڑتے۔ جو آپ کا اپنا ہے وہ سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں بھی آپ کو پہچاننے سے انکار نہیں کرے گا۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو کیونکہ وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی پہچان ہے۔ زندگی میں اگر سب سے قیمتی تحفے اگر دیں کسی کو تو دعائیں، وقت، اعتبار، ایمانداری، مخلصی دیں۔ تقدیر اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہے، ہمیں یقین رکھنا چاہیے وہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے۔ رب انی مغلوب فانتصر۔ میرے رب میں بے بس ہوں تو میری مدد فرما۔ بیسٹ دعا۔ کسی کی زندگی میں ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کی کہانی میں بھی جگہ رکھتے ہیں۔ زلیخا کی کہانی میں یوسف کے سوا کوئی نہ تھا اور یوسف کی کہانی میں زلیخا کہیں نہیں تھی۔ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے اہم چیز عزت دی جائے تو وہ جان تو دے سکتی ہے مگر کبھی بے وفائی یا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ صبر اور دعا۔ وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ پہلے دعا پھر صبر، مزید دعا مزید صبر، مسلسل دعا مسلسل صبر۔ وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، وہ ہر پل ساتھ ہے، یقین کریں بے شک صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کے خزانے خالی نہیں ہوتے۔ بس یقین رکھو تمہاری خوشی بھی راستے میں ہے۔ پوچھا گیا صبر کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہوں اور تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔
حضرت علی نے فرمایا اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ ایک سیانے مرد نے کہا تھا مردانگی مر جائے تو انسان عورتوں سے باتیں کرنے کا شوقین ہو جاتا ہے، اور ایک سیانی عورت نے کہا تھا عورت کی حیا مر جائے تو وہ اپنی نمائش کی شوقین ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی مرد سے اس کی کمائی اور عورت سے اس کا عمر نہ پوچھو، کیونکہ نہ مرد اپنے لیے کماتا ہے نہ عورت اپنے لیے جیتی ہے۔ اگر کوئی تمہاری بیوی کی عزت نہیں کرتا تو سمجھو وہ تمہاری عزت نہیں کرتا۔ میری نظر میں وہ ایک ناکام مرد ہے جو اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کو اپنی بیوی کی بے عزتی کرنے دیتا ہے۔ حقیقت جب انسان تنہائی کو پسند کرنے لگ جائے تو سمجھ لو کہ وہ لوگوں کی حقیقت جان چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی، یہی قانونی فطرت ہے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی ایک شخص پر اگر نظر ٹھہر جائے تو ڈر جانا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایک شخص آنکھوں سے دور ہو جائے تو آنکھوں کا نور چلا جاتا ہے۔ ایک عالم سے پوچھا گیا ایک شخص بہت عبادت کرتا تھا مگر غیبت بھی کرتا تھا، تو انہوں نے فرمایا شاید اللہ نے اس کے لیے لگایا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے عمل کرے، یعنی اپنی نیکیاں دوسروں کو دے دے۔ یہ جواب واقعی دل کو ہلانے دینے والا ہے اور غور فکر کا تقاضا ہے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل کو حسد سے بچانے والا انسان سکون اور راحت پا لیتا ہے۔ ہر سجدہ یہ سکھاتا ہے کہ انسان جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، سب کے ساتھ اچھے رہیں، الوداع لمحے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ لوگوں کے سامنے اپنی مشکلیں بیان کرنے سے وہ حل نہیں ہوتی، صرف تماشائی بنتی ہے۔ اپنے دکھ کو اس کو بتاؤ جو دلوں کی بھید جانتا ہے، کیونکہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو پھر کسی اور سے مانگنے کی حاجت نہیں رہتی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے، آمین۔ مسکرائیے، نہیں معلوم آپ اس وقت کیسی پریشانی میں ہیں، بس ایک دن جب آپ راحت میں ہوں گے تو یہ دن بھی یاد کریں گے کیسے اللہ نے پریشانی میں آسانیاں بھیجی، اور بے شک کہ اللہ وعدہ نبھانے والا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ بیٹا باپ کو دائیں اور ماں کو بائیں کندھے پر بٹھا کر 100 سال بھی چلتا رہے تو حق زندگی ادا نہیں کر سکتا۔ دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے زبان کا اچھا ہونا، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، خواہشیں ادھوری ہو تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ اے عرش کے مالک، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا اور زندگی کے تمام امتحانوں میں کامیاب کر دے، آمین۔ پھر بادلوں کو پھاڑ کر دکھایا گیا کہ صبر کرنے والوں کے کلیجے اس طرح پھٹتے ہیں، ان کی آنکھوں میں اتنا طوفان ہوتا ہے کہ جو آپ کی ساری نیکیوں کو بہا کر تباہ کر سکتا ہے۔ پسندیدہ شخص میں بھی شفا ہوتی ہے، جس کو فقط دیکھ لینے سے بے چین دل کو سکون مل جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان جب زندگی کے امتحانوں میں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ عزت دروازہ چھوٹا ہی رہنے دو اپنے مکان کا، جو جھک کر آ گیا سمجھو وہی اپنا ہے۔ جن لوگوں سے بات کرنے کے لیے دل بے چین رہتا تھا آج انہیں رپلائی دینے کا بھی من نہیں کرتا۔
ہر بات پر غصہ کرنا حل نہیں، بعض اوقات خاموشی اور صبر سے ہی بہترین نتیجہ نکلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دینے والی چیز غربت ہے، کیونکہ اس میں سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ صبر کی ایک عادت بہت اچھی ہے، جب آتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ خدا سے تعلق۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے متعلق کو سمجھ سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، اس لیے 2 دن کم جیو مگر سر اٹھا کر جیو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ آپ دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر اپنی نیت اللہ سے چھپا نہیں سکتے۔ داغ داغ مت کر، سب داغدار ہیں، بے داغ صرف وہی ہے جو پروردگار ہے۔ وقت پہ سمجھ میں نہ آنے والی باتیں زندگی کا سب سے بڑا سبق بن جاتی ہے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور دوبارہ بنائے گئے رشتے، اس میں پہلے جیسا مٹھاس نہیں رہتا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں نے 2 شخص کو ڈھونڈا مگر مجھے وہ دونوں نہیں ملا۔ ایک وہ شخص جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور بچ گیا، دوسرا وہ شخص جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو اور وہ شخص غریب ہو گیا۔